الحمد للہ ان الحمد للہ ٹھیک ہے آواز جا رہی ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حضرات گرامی، قبل اس کے کہ میں جو چند معروضات پیش کرنی ہے، میرے لیے آج ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی ہے مجھے دو باتوں سے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، دوست بھی تھے، بڑے بھی تھے، حاجی بشیر صاحب چیچا وطنی والے۔ ان بیٹے کو تو میں جانتا تھا، سلیم کو، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ جنہوں نے تراویحاں پڑھائی ہیں خالد سیف اللہ صاحب، وہ بھی ان کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے اور ان کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ باقی رہا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر اب جب تک یہ نسل زندہ ہے نا، یہ نسل جنہوں نے ان کے خطبے سنے ہیں، یہ تقریباً عمومی طور پہ 50-60 سال تک یہ چلنا ہے۔ باقی تو چلتا ہے کتابوں میں جو بھرپور تذکرہ ہے، باقی تو مولانا صلی اللہ علیہ صاحب کا چل رہا ہے، علامہ صاحب کو 30 سال ہو گیا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ میں نے قاری صاحب کے ساتھ ایک سفر کیا ہے، فیصلہ آباد سے مظفر آباد تک، تحریک المجاہدین کے ساتھ۔ سفر کے اندر آدمی کا اندر باہر آ جاتا ہے، جو کچھ اندر ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے کہ آدمی ہے کیا۔ ویسے تو چونکہ جہاں قاری صاحب نے خطابت شروع کی تھی مہراب پور، تو میں مہراب پور کے ساتھ ہی قصبہ بریا روڈ، میں بریا روڈ میری شادی ہوئی، میری رشتہ داری بھی وہیں تھی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو خطباء کا اب ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جانشین پیدا کرے۔ مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نوجوان دیا ہے جس کا نام ہے قاری عظیم اختر۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ ساؤنڈ کا قصور نہیں، میرا قصور ہے، اس کا نہیں قصور، سپیکر کا نہیں قصور۔ قاری عظیم اختر صاحب یہ ہمارے جامعہ کے ان ہونہار شاگردوں میں سے ہیں جن کے اوپر جامعہ فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ایمان میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ وہ بہت لمبا واقعہ ہے، وہ تو 18 گھنٹے کا سفر ہے جی، 18 گھنٹے کا سفر ہے۔ میرا تو خطبہ جمعہ 23 منٹ کا ہوتا ہے، تو درس تو اس سے بھی چھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ویسے میں ایک بات آپ کو کہوں، وہی بات جو میں پچھلے دنوں درس میں کہہ گیا ہوں۔ میری عمر ہو گئی ہے 65 سال، 55 سال ہو گیا مجھے روزے رکھتے ہوئے، 10 سال کی عمر میں اثر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے روزے فرض کیے ہیں اس لیے کہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا میری روزے رکھ کر کیا میری آنکھ پرہیزگار ہو گئی ہے؟
فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ روزے رکھے ہیں، کیا میری آنکھ پرہیزگار ہو گئی ہے؟ نہ، میں تو لیلۃ القدر میں بھی جا کے ٹی وی دیکھتا ہوں۔ کیا میری زبان پرہیزگار ہو گئی ہے؟ نہ، میں نے تو آج مان بہن کی گالیاں نکالی ہیں، آج میں نے جھوٹ بولے ہیں۔ پتہ نہیں میرا جسم کس مٹی کا بن گیا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ 55 سال روزے رکھے اور پرہیزگاری میرے قریب نہ آئے۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مگر کدھر پرہیزگاری نظر آ رہی ہے؟ کیا میرے گھر میں، میری دکان میں، میری زبان میں، میرے کردار میں، میری بول چال میں، میرے معاملات میں، میری آنکھ میں کوئی پرہیزگاری آ گئی ہے؟ جس کی آنکھ میں پرہیزگاری آ گئی ہے، جس کی زبان میں پرہیزگار آ گیا ہے، وہ 2 نفل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ روزے رکھ کر میرے اندر پرہیزگاری آ گئی ہے۔ یہ اللہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا ہم نے اس رمضان کے مہینے کا شکر ادا کر لیا ہے؟ کیا شکر ادا کر لیا ہم نے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، چلو زیادہ نہیں، کوئی ایک نیکی کا کام جو میں رمضان سے پہلے نہیں کرتا تھا، میں نے کہا چلو پرہیزگار ہو گیا ہوں، اب یہ نیکی کا کام شروع کر دوں، یا ایک گناہ جو رمضان سے پہلے میں کرتا تھا، رمضان کی بدولت میں نے وہ چھوڑ دیا ہو۔ اگر تو ایسی بات ہے، رمضان سے پہلے جو نیکی نہیں کرتے تھے رمضان کے بعد کرنی شروع کر دی، یا وہ گناہ جو رمضان سے پہلے کرتے تھے رمضان کے بعد چھوڑ دیا، تو مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری اس نعمتوں کی نہ شکری کی تو سن لو میرا پھر عذاب بڑا سخت ہے۔ میں کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کروں گا، ایک حدیث سناؤں گا، اس حدیث میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی شاید کوئی سبق ہو۔ اے کاش میرے پاس کوئی ایسا سیرپ ہوتا، کوئی ایسا انجیکشن ہوتا کہ مجھے کوئی انجیکشن لگائے میرے اندر پرہیزگاری آ جائے، کوئی انجیکشن لگائے میں جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دوں، کوئی ٹیبلٹس ہوں وہ ٹیبلٹ کھا کے میری زبان پاک ہو جائے۔ میں تو قرآن پڑھ کے بھی میری زبان پاک نہیں، میں مسجد سے نکل کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے 3 آدمیوں کی نعمتوں کا آزمائش کی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے، 3 آدمی تھے، ایک برس والا تھا، اس کو کوڑ تھا، ہاتھ کے اوپر زخم ہی زخم، زخم ہی زخم، منہ بھی زخم، جو آدمی اس کے کہیں پیچھے ہٹ بھائی پیچھے ہٹ، اس کو کوئی اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا تھا، لوگ اس سے کریہت محسوس کرتے تھے۔ دوسرا آدمی گنجا تھا، اس کے جسم پہ کوئی بال ہی نہیں تھا، یہاں بھی بال نہیں، پلکوں میں بھی بال نہیں، یہاں بھی نہیں تھا، داڑھی میں نہ، گنجا تو بدصورت ہی ہوتا ہے، یہاں بھی بال نہ، یہ بھی خوبصورتی ہے، یہ بھی خوبصورتی ہے۔ ایک تھا اندھا، اللہ نے فرمایا چلو ان کو نعمتیں دیتے ہیں۔ فرشتہ آیا ایک آدمی کی شکل میں، سب سے پہلے کوڑی آدمی کے پاس آیا، کہتا ہے کہ تیری کوئی خواہش؟ کہتا ہے خواہش کیا ہونی ہے، مجھے تو کوئی قریب نہیں بیٹھنے دیتا، کہیں یہ میرا کوڑ پن دور ہو جائے تو میں دیکھوں کہ لوگ تو مجھ سے کریہت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا پورے جسم پر، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، کوڑ اس کا چلا گیا۔ پھر وہ کہتا ہے وہ کچھ پیسے شیسے ہیں، کہتا کوئی نہیں، اچھا کوئی مال چاہیے؟
کہتا ہاں کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ ہوتا نا کوئی آدمی کہتا ہے میں کپڑے کی تجارت کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے 4 مربے مل جائیں، کوئی کہتا ہے میں اونٹوں کا فارم بنانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بکریوں کا، کہتا ہے مجھے اونٹ پسند ہے، اونٹ پسند ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ لو، فرشتہ تھا نا، ایک اونٹنی دے دی جو کہ قریب الولادہ تھی، 10 ماہ کی حاملہ۔ کہتا ہے اس میں اللہ برکت ڈالے، چلا گیا۔ پھر وہ چلا گیا اس گنجے کے پاس، کہتا کچھ چاہیے؟ کہتا شکل دیکھو، لوگوں کے بال ہیں آنکھوں میں پلکوں میں، میرا کچھ بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ پھیرا، سارے بال آگے، خوبصورت بال آگے۔ بال اچھے ہوتے ہیں نا، نوجوانوں کو ویسے بال اچھے لگتے ہیں، اور پھر وہ سر کو جھٹکتے ہیں بار بار تاکہ اچھے اور لگیں، بال آگے۔ کہتا کوئی مال چاہیے؟ کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ کہتا مجھے گائے پسند ہے۔ اس نے اس کو ایک گائے دی، کہا اس میں بہت برکت پڑے گی۔ پھر وہ چلا گیا نبینے کے پاس۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام جو پرانے زمانے کی بات سنائے نا، وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے، پرانے کا کوئی حضور واقعہ بیان کریں بنی اسرائیل کا، تو وہ واقعہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ نبینے کے پاس چلا گیا، بھائی کچھ چاہیے؟ کہتا میری آنکھیں ہی نہیں ہیں، میں نے دنیا دیکھی نہیں ہے۔ کہتا کہ کیا چاہتے ہو؟ بینائی چاہتا ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی۔ کہتا کوئی اور چیز چاہیے؟ مال؟ کون سا مال پسند ہے؟ کہتا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اس نے اس کو ایک بکری دے دی، کہتا یہ بہت بچے دے گی، اور چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، گزرتا رہا، گزرتا رہا، گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ وقت جب گزر جائے نا تو پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا نثار صاحب، یہ ایبٹ آباد کے تھے اور جماعت اسلامی کے تھے، یہ لندن میں اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر تھے۔ ہمارے پاس آئے تھے وہاں دبئی میں، جب میں دبئی، وہاں انہوں نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ انہوں نے غنیت، جو پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی بہت امیر تھا، گھر میں بیٹھا تھا، بہت اس کا لمبا چوڑا دسترخوان تھا، تو امیر آدمی تھا۔ اچانک جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے لگا تو باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ گیا جا کے، 2-4 منٹ کے بعد آیا، پھوں 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 کرتا۔ بیوی کہتی کون تھا باہر؟ کون تھا؟ جدو روٹی کھاؤ، کوئی نہ کوئی فقیر آ جاتا، جدو روٹی کھاؤ۔ ایک فقیر تھا، کیا کہتا؟ کہتا بھوکا ہوں، روٹی دو۔ تو بیوی کہتی روٹی دے دیتے، اتنا کھانا، امیر آدمی دسترخوان بڑا۔ کہتا کھلا دیے روٹی اس کو۔ کہتی کس طرح کھلا دی روٹی؟ کہتا میں اس کو 2 چپیڑے مار کے آیا ہوں۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والو۔ فضل کریں تے عدل کریں، کیا جی؟ فضل کریں تے بخشے جاون میرے جموں کالے ہو۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، عذاب آیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اپنی بیوی بھی چلے گئی، بیوی بھی چھوڑ گئی، اور وقت گزر چلا گیا، ختم ہو گیا، بیوی بھی چلے گئی، اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، وہ بیوی بھی چلے گئی۔ وقت گزرتا رہا، وقت دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، کہتے کئی سال گزر گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت امیر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا تھا، دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، بیوی بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، 30-40 سال کے بعد۔ وہ آدمی اپنی بیوی کو کہتا دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے؟ خود بیٹھ گیا، بیوی گئی، 1 منٹ 2 منٹ، بیوی واپس ہی نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کے گیا، دیکھو بیوی کدھر گئی میری؟ دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، دروازے کے باہر ہڈیوں کا ڈھانچہ، مرنے کے قریب، برے حال، دیکھتے اس کو موت نظر آتی ہے، وہ کھڑا ہے، اور ادھر اس کی بیوی کھڑی ہے دروازے کے، دونوں رو رہے ہیں۔ کہتا ہے بیوی کو یہ کیا چکر ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس کہتا ہے، بیوی کہنے لگی بات کچھ نہیں، وہ بادشاہ بڑا ہے، آج سے 30-40 سال پہلے میں اس کی بیوی ہوتی تھی،
یہ بڑا امیر تھا، اس نے ایک فقیر کو تھپڑ مارے تھے، آج یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس کا خامد کہتا ہے کتنا عرصہ پہلے کی بات کر رہے ہو؟ کہتے 40 سال۔ یہ کس شہر کی بات ہے؟ فلاں شہر کی بات ہے۔ کس محلے کی بات ہے؟ فلاں محلے کی بات ہے۔ اس کا خامد چیخ مار کے گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا۔ اس کو اور تھوڑی دیر اٹھایا، کہنے لگا ہائے او میرے ربا، وہ فقیر میں تھا، آج سے 30 سال پہلے میں فقیر تھا، آج میں امیر ہو گیا ہوں، یہ حال ہو گیا۔ خیر بات چلتی رہی، باتیں تو لمبی چلتی، وقت گزرتے، کافی عرصے کے بعد اللہ نے کہا چلو اب تینوں کو آزماتے ہیں، وہ گنجے کو، کوڑی کو، نبینے کو۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا فقیر کی شکل میں، فقیر آدمی کی شکل میں۔ سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس آ گیا، کوڑی کے پاس آ گیا، کہنے لگا اوہ بہت فقیر آدمی ہوں، سفر پہ جا رہا تھا، سفر پہ راستہ، سارے پیسے ختم ہو گئے، سارے اسباب ختم ہو گئے، گھر پہنچنا ہے، کچھ مدد کرو تمہاری۔ اس کا نا حدیث کے الفاظ ہیں اتنے اونٹ ہو گئے تھے اس کو 15 20 30 سال میں، پوری وادی اونٹوں کی تھی۔ کہتا تیری وادی اونٹوں کی ایک اونٹ دے دو یار، میں گھر پہنچ جاؤں۔ وہ کہتا ہے نا یار میرے تے ذمہ داریاں بہت ہیں، میرے اپنے خرچے بہت ہیں، بہت خرچے، میں تجھے ایک اونٹ نہیں دے سکتا۔ وہ فرشتہ جو فقیر کی شکل میں تھا وہ اسے کہتا ہے یار میں تجھے کو پہچان رہا ہوں تھوڑا تھوڑا، یار تم کہیں پہلے غریب تو نہیں تھے اور کوڑ میں مبتلا تو نہیں تھے؟ کہتا نا اسی تو جدی پشتی امیر ہونے، اسی تو جدی پشتی امیر ہونے، اے تو میں دادے پڑدادے تو امیر ہونے۔ جھوٹ بول گیا، اللہ کی نعمتوں کے شکر کر گیا۔ اس نے کہا فقیر نے، جو فرشتہ تھا، اے اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو اس کی پرانی حالت میں لوٹا دے۔ پھر وہ چلا گیا گنجے کے پاس اور اس کو جا کے کہنے لگا، فقیر بن کے، فقیر ہوں، مسافر ہوں، راستہ سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں، گھر نہیں پہنچ سکتا، کوئی مدد کرو میری، گائے دے دو، کچھ مدد کرو میں گھر پہنچ جاؤں۔ کہتا میرے اوپر حقوق کثیرہ، علیہ حقوق کثیرہ، بڑے حق ہیں، میں کیا کروں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اوئے یار میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم پہلے گنجے تو نہیں تھے، فقیر تو نہیں تھے؟ کہتا نا اسی جدی پوچھتے امیر نے، دادے پڑدادے تو امیر ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ اگر یہ جھوٹ بولتے تو اس کو اس کی پرانی حالت میں لوٹا دے۔ پھر وہ چلا گیا نبینے کے پاس، اس کو بھی یہی کہا، اس کی بکریاں تھیں، کہنے لگا مسافر ہوں، فقیر ہوں، کوئی مدد کرو۔ وہ نبینہ کہنے لگا او آ بھائی ادھر، میں بھی پہلا فقیر ہوں سی، نبینہ ہوں سی، ایدے پورا میدان بکریاں دا پریا، جنیاں بکریاں جی چاہتا لے جا، میں تو رات نہیں پڑھاں گا۔ وہ کہتا ہے نا یہ مال تجھے مبارک ہو، تم تینوں کو آزمائش کی تھی اللہ نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیرا یہ مال بڑھتا جائے گا، ان کا مال تباہ ہو گیا، اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔